إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حاضرین جمعہ کا دن مبارک دن ہے. یہ بڑی اہمیت اور فضیلت والا دن ہے. جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے. جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی جمعہ کے دن جیسے انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے، انسانوں کی شروعات ہو رہی ہے، دنیا کا خاتمہ بھی اسی دن جمعہ کے دن ہوگا. احادیث میں جمعہ کے دن کے تعلق سے ہمیں جو نصیحتیں کی گئی ہے اس میں سے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آئیں. جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آنا یہ ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے. جمعہ کے دن مسجد میں وقت پر آنا، جلد آنا یہ ضروری ہے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة بیوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کی اذان جب ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، تیزی کرو، جلدی آؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو مسجد پہنچ جانا چاہیے، مسجد آنے میں جلدی کرنا چاہیے. مگر مسلمانوں کی سستی اور کاہلی دیکھیے، مسلمانوں کی غفلت دیکھیے. جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے، جمعہ کا جب خطبہ ہوتا ہے، امام جب منبر پر پہنچ جاتا ہے، مسجد خالی رہتی ہے، مسجد خالی رہتی ہے.
اسٹیڈیم کی بات کریں، کھیل گراؤنڈ کی بات کریں، تو کھلاڑی کے پہنچنے سے پہلے پورا گراؤنڈ، پورا میدان، پورا اسٹیڈیم بھرا رہے گا، اور پھر مسلمان یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیوں نہیں نازل ہوتی ہے، شکایت کر رہے، امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی آج حالت ہے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر ہمارے نوجوان اور ہمارے مسلمان بھائی مسجد میں نہیں آتے۔ اتنی سستی، اتنی کاہلی، اتنی غفلت کہ خطبہ تو چھوڑیے، نماز جمعہ بھی چھوٹ جاتی ہے، کبھی ایک رکعت چھوٹ گئی، کبھی 2 رکعت چھوٹ گئی، کبھی پوری رکعت چلی گئی، احساس نہیں رہا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے ہماری، یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے۔ اسی نادانی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں کتنی مشکلات ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں جو ہو پڑ رہی ہیں، یہ بےچینیاں جو بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی کوئی تکلیف اور مصیبت لاحق ہوتی ہے، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کی یہ سزا ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد جلد آنے کی ترغیب دلائی ہے، مسجد میں جلد آنے کی تعلیم دی ہے۔ کیوں تعلیم دی ہے؟ کہ جب آدمی مسجد میں جلدی آئے گا، پہلے پہنچے گا، امام کا خطبہ سنے گا، امام کی نصیحت سنے گا، اس خطبے سے، اس منبر سے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، دین سکھایا جاتا ہے، ان کو ایک ہفتے کی ٹانک دی جاتی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا جاتا ہے کہ ہفتے بھر میں ہم نے یہ سیکھا ہے، اس کو کیسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، کیسے اس پر قائم رہنا ہے۔ پھر اگلا ہفتہ آئے گا، پھر جمعہ آئے گا، اس طریقے سے ہفتہ جمعہ ہوتے ہوتے ہم دین کی بنیادی اور اہم ترین باتوں کو سیکھتے رہیں گے اور سیکھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ سوال ہے کہ دین کا علم سیکھیں گے کیسے، دین کا علم کیسے حاصل کریں گے؟ اس کا جواب یہی ہے، انہی خطبات کے ذریعے سے، انہی جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے، پروگراموں کے ذریعے سے، درس اور دروس کے ذریعے سے، نصیحتوں کے ذریعے سے وہ دین کی موٹی بنیادی باتوں کو وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم خطبے میں حاضر نہیں ہوں گے، خطبہ میں موجود نہیں ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دین کی بہت ساری باتوں کو نہیں جانیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ وہ جمعہ کے اندر پہلے آئے، جمعہ کے دن پہلے آئے، چاشت کے وقت سے، صبح سورج نکلنے کے بعد چاشت کے وقت سے لے کر کے جمعہ کا وقت جو ہوتا ہے، یعنی جہاں جمعہ کے لیے آنے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی گھڑی میں جو آئے، پہلی گھڑی میں جو مسجد میں آئے، اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ ثم راح فکأنما قرب بدنہ، جو آدمی جمعہ کے دن جنابت کا غسل کرے، پھر اس کے بعد غسل کے بعد مسجد آئے، مسجد میں پہلی گھڑی میں آئے، پہلی گھڑی کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ چاشت کے وقت سے۔ اس وقت اگر آدمی مسجد میں پہلے آ رہا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا ہے، ایک اونٹ قربان کیا ہے، جیسے ایک اونٹ قربانی کرنے کا جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، ایسے ہی گویا کہ جمعہ کے دن اس نے ایک اونٹ قربان کیا، اس کو ثواب ملے گا۔ کس وجہ سے؟ جو جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں آئے، پہلے وقت میں آئے، اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ومن راح فی الساعة الثانیہ فکأنما قرب بدنہ، جو دوسری گھڑی میں آئے، یعنی جو اس کے چاشت کے بعد آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گویا کہ اس نے ایک گائے قربان کیا ہے، ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ومن راح
فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرا، اور جو تیسری گھڑی میں جمعہ کے دن آئے تو گویا اس نے سینگ دار میڑھا قربان کیا ہے، سینگ والا میڑھا اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، جو پانچویں گھڑی میں مسجد میں آئے، فکأنما قرب بیضا، گویا کہ اس نے فکأنما قرب دجاجہ، گویا کہ اس نے ایک مرغ قربان کیا ہے۔ جو پانچویں گھڑی میں آئے، جو چوتھی گھڑی میں آئے، گویا کہ اس نے ایک مرغی قربان کی ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضا، اور جو پانچویں گھڑی میں آئے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کیا ہے، ایک انڈا قربان کیا ہے۔ یہ 5 گھڑیاں ہیں، 5 اوقات ہیں۔ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے وقت میں آئے اسے ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسرے وقت میں آئے اسے ایک دمبا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں آئے اسے ایک مرغ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں آئے گویا کہ اس نے ایک انڈا صدقہ کیا ہے، اس کو یہ ثواب ملتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام آ جاتا ہے، جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی اذان ہو جاتی ہے، امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، حضرت الملائکہ یستمعون الذکر، تو فرشتے موجود ہوتے ہیں دروازوں پر، فرشتے دروازوں پر موجود ہوتے ہیں، وہ وہاں سے لوٹ کر کے مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ امام کا خطبہ سنتے ہیں، وہ امام کا خطبہ سنتے ہیں، نام لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ جو مسجد کے دروازے پر، ہر دروازے پر فرشتے موجود ہوتے ہیں، رجسٹر پر اس کا نام لکھتے ہیں اور یہ کب آیا اس کا وقت لکھتے ہیں۔ لیکن جب جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں امام پہنچ چکا ہے، خطبہ شروع ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو فرشتے نام نہیں لکھتے ہیں، اس کا شمار غائب میں سے ہوتا ہے۔ یہ بڑی محرومی ہے، یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، مسجد خالی ہوتی ہے۔ گراؤنڈ کی بات کریں، اسٹیڈیم کی بات کریں تو کھلاڑی سے پہنچنے سے پہلے پورا اسٹیڈیم اور پورا گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ بھرا رہتا ہے۔ ہمیں کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، کتنی تربیت کی ضرورت ہے، کتنا چینج لانے کی ضرورت ہے۔ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں مسجد کے اندر، امام کا خطبہ سنتے ہیں، امام کا خطبہ غور سے سنتے ہیں۔ اس میں یہ بھی نصیحت ہے، فرشتے وہ مخلوق ہیں جو شریعت کے مکلف نہیں ہیں، جو جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہماری شریعت ہے اس شریعت کے فرشتے مکلف نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی فرشتے امام کا خطبہ سنتے ہیں، امام کا خطبہ سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دین کی باتیں کو سنیں، دین کی باتوں پر عمل کریں۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آیا ہے اس کا پہلے نام لکھتے ہیں رجسٹر میں۔ ومثل المحجر کمثل الذی یہدی بدنا، جو پہلے نمبر پر مسجد میں آیا ہے، پہلی گھڑی میں مسجد میں آیا ہے، گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا ہے۔ ثم کالذی یہدی بقرہ، پھر جو اس کے بعد مسجد میں آیا ہے گویا کہ اس نے ایک گائے قربان کیا ہے۔ ثم کبشا، تیسرے نمبر پر آنے والے شخص کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں گویا کہ اس نے دمبا ذبح کیا ہے۔ ثم دجاجہ، پھر اس کے بعد جو آیا ہے گویا کہ اس نے مرغ ذبح کیا ہے، مرغی ذبح کیا ہے۔ ثم بیضا، جو پانچویں گھڑی میں آیا ہے گویا کہ اس آدمی نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کیا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب مسجد میں امام حاضر ہو جاتا ہے، طَوَوْا صُحُوفَهُمْ، فرشتے اپنے رجسٹر کو، اپنے دفتر کو لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، حاضری بند ہو گئی۔ حاضری کب لگتی ہے؟ جو شخص اذان سے پہلے آتا ہے، امام کے آنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے، تب اس کی حاضری لگتی ہے۔ اور جب وہ مسجد میں داخل ہوا، خطبہ شروع ہو چکا ہے، امام حاضر ہے، تو فرشتے اس وقت
امام کے آنے کے بعد اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور خطیب کی نصیحت کو، امام کی نصیحت کو، خطبے کو سنتے ہیں اور خاموشی برقرار رکھتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی حالت بتائی گئی ہے کہ فرشتے بغور امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جمعہ کے دن کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جمعہ کا دن بڑی اہمیت والا دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ جمعہ سے لے کے جمعہ تک، جمعہ سے لے کر کے جمعہ تک نماز کی پابندی کرنا، جمعہ سے لے کر کے جمعہ تک 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، احادیث میں بتایا گیا ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک ایک ہفتے کے اندر جو غلطی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن یہ مغفرت کی گھڑی ہے، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، امام کا خطبہ سنتے ہیں، اور جو مسجد میں پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا ہے، اذان کے بعد آیا ہے، اس کا نام غیر حاضر لکھا جاتا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، جمعہ کا خطبہ بھی زیادہ سنا ہے، نماز بھی جماعت سے پڑھا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں جب نام پیش کیا جاتا ہے تو اس کا نام غیر حاضر لکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑو۔ حرام ہے وہ کاروبار، یاد رکھنے کی بات ہے، حرام ہے وہ کاروبار جو جمعہ کی اذان کے بعد کیا جائے۔ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، آپ کچھ خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، وہ ناجائز کاروبار ہے، حرام ہے کاروبار۔ جمعہ کے خطبے کی عظمت کہ کیا مقام ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ امام خطبہ دے رہا ہے، آپ بات کرنے کی بات کچھ دور کی بات ہے، آپ کسی سے سلام نہیں کر سکتے، کسی کو چپ نہیں کرا سکتے، کسی کو کچھ بول نہیں سکتے۔ ہم کاروبار کر سکتے ہیں، ہم سو سکتے ہیں، ہم لیٹ سکتے ہیں، ہم کھیل سکتے ہیں، کیا یہ درست ہوگا؟ تو جمعہ کا یہ دن بہت محترم دن ہے، یہ عبادت کا دن ہے، یہ عظمت کا دن ہے، یہ تقدس کا دن ہے، احترام کا دن ہے۔ اس دن ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا یہ دن ہے۔ لہذا ہم سب کو اس دن سستی اور کاہلی برتنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب تک ہم دنیا میں موجود ہوں امن و امان کی حالت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ قائم رکھے۔ ہر قسم کی فتنے سے، مصیبت سے، پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو مریض ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو مقروض ہے، پریشان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمان قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما دے، اور عذاب قبر سے ان کو بچا کر کے جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔